داور شمس الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں واشنگٹن اینگل۔ آج فروری کی 2 تاریخ ہے۔ پاکستان میں شام کے 5 بجے کے بعد کا وقت ہے۔ ایک یا دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی جو سزا ہے عدت کیس میں، اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیس تو ظاہر ہے کہ ایک فریولس بیکار قسم کا ایک کیس ہے جس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ ہائر کورٹ میں جائے گا اس ٹرائل کورٹ سے نکل کے تو وہ اڑا دیا جائے گا۔ مگر ان دا انٹرم، یعنی کہ جب تک کہ وہ فیصلہ ہو، اس وقت تک کے لیے جو اس وقت کرنٹ کورٹ نے سزا دی ہے وہ برقرار رہے گی۔ اب اس سزا کے لیے ہوا یہ کہ جب بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب دونوں کو 14 سال کی قید کی سزا ہو گئی تو خان صاحب تو اڈیالہ جیل میں ہی بند ہیں، وہ تو وہیں رہیں گے، اور توقع یہ تھی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل میں قید کر دیا جائے گا، اور اسی لیے وہ خود جو ہے گرفتاری دینے کے لیے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اب جب وہ اڈیالہ جیل پہنچی ہیں تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ جو چودھری نظام الدین کا پلان تھا کہ ان کا جو بھی پلان ہوگا کہ مطلب اس کے اوپر کچھ کھیلا جائے گا، بشریٰ بی بی ریزسٹ کریں گی، کچھ کو شور ہوگا، یہ ہوگا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو استعمال کیا جائے گا خان صاحب کے اگینسٹ۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ تو بذات خود پہنچ گئیں گرفتاری دینے کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاعدے کے مطابق بشریٰ بی بی کو گرفتار کیا جاتا اور ان کو اڈیالہ جیل میں قید کر دیا جاتا، مگر یہ نہیں ہوا۔ اور جیل انتظامیہ نے، اور ظاہر جیل انتظامیہ بذات خود تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس معاملے میں، تو اوپر سے چودھری نظام الدین کی طرف سے ان کو حکم آیا اور آخری فیصلہ یہ کیا گیا کہ بشریٰ بی بی کو لے جا کے بنی گالہ میں خان صاحب کے گھر پہ قید کیا جائے گا اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا۔ بشریٰ بی بی کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو سملی ڈیم میں جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں، بٹ لے گئے ان کو بنی گالہ۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بنی گالہ کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے، باہر بھی پولیس کا پہرہ ہے، اندر بھی پولیس گھس چکی ہے، اور بشریٰ بی بی کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے ایک چھوٹے سے ایریا میں بنی گالہ کے گھر کے اندر، اور وہ کھڑکی دروازے پردے نہیں کھول سکتی۔ تو بنیادی طور پہ جو ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جاتی ہے مجرم کو، وہ بھی نہیں دی جا رہی، اور کہنے کو ہاؤس اریسٹ ہے اور ان کو وہی سختیاں کی جا رہی ہیں، ان کی نقل و حرکت پہ پابندی ہے، مطلب اپنے گھر کے اندر ہاؤس اریسٹ ہوتے ہوئے بھی وہ گھر کے اندر بھی ہر جگہ نہیں جا سکتی۔ اب یہ کیوں ہوا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا اس کے کیا فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے چودھری نظام الدین؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ ایک ویج ڈرائیو کی جائے خان صاحب اور ان کے فالوورز کے درمیان، خاص طور پہ جب اتنی ساری خواتین جو ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، طیبہ راجہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور اتنے سارے اور لوگ ہیں جو جیل میں بند ہیں، خواتین، تو ان کے بجائے اس کے کہ اگر وہ بشریٰ بی بی کو بھی جیل میں بند کر دیتے تو کوئی کہانی نہیں بنتی۔ اب کہانی یہ بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے اور بشریٰ بی بی نے ایک ڈیل کی ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں یہ ڈھیل دی جا رہی ہے بشریٰ بی بی کو، اور یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ خود اپنی فیملی پہ تو سختیاں برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ان کی جو خواتین ورکرز ہیں ان پہ سختیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ اس کو پلے کر رہی ہے مسلم لیگ نواز، اور ظاہر ہے ان کا جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والا ایک ہی پلیئر ہے مریم نواز، وہ اس کو پلے کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی عمران خان تو ابھی تک لاڈلا ہے، اس کے ساتھ جو ہے خاص رعایت برتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اپنے بچوں کو تو انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے، کے پی کے بچے قید کرائے ہوئے ہیں، اپنی بیوی کو تو بنی گالہ میں رکھا ہوا ہے، دوسری خواتین جو ہیں وہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں سڑ رہی ہیں۔ تو اس قسم کا ایک نیریٹو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں میرا یہ خیال ہے، اور عمران ریاض خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے اپنے ولاگ میں، کہ پی ٹی آئی کو
عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو باضابطہ طور پہ پبلکلی یہ درخواست دینی چاہیے کہ ان کے گھر کی نظر بندی ختم کر کے ان کو بھی اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے. بشرا بی بی نے تو یہ کہا ہے کہ جی اگر یہ کوئی ڈیل ہے تو اس کو بند کر دیں, مجھے جیل میں لے جائیں, لیکن اس کو صرف ایک جملہ کہنے سے آگے بڑھ کے ایک باضابطہ طور پہ ایک درخواست دینی چاہیے اپنے وکیل کی طرف سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اٹ ول سینڈ اے میسج کہ خان صاحب, پی ٹی آئی, بشرا بی بی کوئی ڈیل نہیں کر رہی, کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ صرف صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, یہ ایک قدم پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا جانا چاہیے. دوسرا مسئلہ ہے جی, پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن کرا دیے جائیں 5 فروری کو. اچھا, مجھے جب اس کی اطلاع ملی تو میں نے کچھ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے رابطے کیے اور میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ اس وقت الیکشن سر پہ ہے, 8 تاریخ کو الیکشن ہے, 5 تاریخ کو آپ انٹرا پارٹی کرا رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے کہ اس وقت کیوں, واٹس دا رش؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بائی الیکشن آنے سے پہلے ایک تو یہ کہ ہمیں بلہ واپس مل جائے, اور دوسرا یہ کہ شاید ان کا یہ کیس مضبوط ہو جائے کہ اگر پارٹی کے پاس بلے کا نشان واپس آ جائے الیکشن سے پہلے, تو جو آزاد امیدوار الیکٹ ہوں گے ان کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ وہ پھر تحریک انصاف کو جوائن کر سکیں, کیونکہ اب وہ سمبل کے ساتھ ایک پارٹی بن جائے گی. تو میں نے اس وقت یہ عرض کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ڈسٹریکشن ہے, یہ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ یا انٹرا پارٹی پہ ہو جائے گا, نیشنل الیکشن سے ہٹ جائے گا, تو یہ اس وقت سوٹیبل آپشن نہیں ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر ابھی خبر کچھ آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے, چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں, انہوں نے شاید اس کو ملتوی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اگر یہ ایسا ہے تو یہ بہت اچھا احسن اقدام ہے, میرے حساب سے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ وقت نہیں ہے کنفیوز ہونے کا. آلریڈی جو ہماری الیکٹوریٹ, جو پی ٹی آئی کے الیکٹوریٹ ہے, وہ کنفیوز ہے کیونکہ اتنے سارے الیکشن سمبل ہیں, ملٹیپل کینڈیڈیٹس ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں. اس میں چودھری نظام الدین جو ہیں وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ جو جتنا بھی ریگولر میڈیا ہے ان کو یہ احکام جاری ہو چکے ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف کے صرف ان امیدواروں کی تصویریں یا نام نشر کرنے ہیں جو ہم آپ سے کہیں گے. یعنی کہ سرکاری میڈیا پہ اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز جتنے ہیں ان پہ جو خبریں چلیں گی اس میں جو نام دیے جائیں گے وہ ان کینڈیڈیٹس کے ہوں گے کہ جو یا تو کچھ ڈیل آلریڈی بنا چکے ہیں یا چودھری نظام الدین کا خیال ہے کہ وہ ان کو مینیج کر لیں گے. جو اصلی کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے, ان کا ذکر اس میڈیا پہ نہیں ہوگا, ٹی وی پہ. تو اب ہوگا یہ کہ عوام کنفیوز ہو جائے گی. تو اس وقت پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن جو ہے 8 فروری کے الیکشن میں وہ کنفیوژن ہے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سنگل مائنڈڈ فوکس کے ساتھ سنگل میسج ڈیلیور ہونا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن کی ایکسرسائز جو ہے کسی بھی سلسلے میں کوئی مدد کر سکتی ہے. تو یہ ایک میرا خیال تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے بھی سے یہی کہا ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے. اس کے علاوہ جو بقایا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے باجوڑ میں شہید کر دیے گئے. سبی جو ریلی تھی اس میں 4 لوگ جاں بحق ہو گئے, وہاں پہ بھی بم دھماکہ ہوا. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ کینڈیڈیٹس اٹھائے جا رہے ہیں, ریلیاں جو ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں, پولیس جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہے. ان سب حالات میں تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے, جمع مردی سے لڑ رہی ہے. اور خان صاحب نے بار بار, ابھی کل بھی انہوں نے یہی میسج دیا ہے, بلکہ آج انہوں نے یہی میسج دیا ہے کہ یہ جتنے کیسز ہیں یہ سب ہینڈل ہو جائیں گے, یہ ساری سزائیں کینسل ہو جائیں گی, آپ اس کی فکر نہ کریں. آپ یعنی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا صرف ایک کام ہے, 8 فروری کو نکلیں اور اپنے اپنے علاقے میں جو ان کا پی ٹی آئی کا نامزد کردہ آزاد امیدوار ہے اس کے انتخابی نشان پہ ٹھپا لگائیں. اس کی فکر نہ کریں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا, کیا یہ امیدوار بک جائے گا, نہیں بکے گا. تو اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں جو بکنے والے ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں. اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے لوگ بکے وہ تو آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب نہیں ہوئے تھے, وہ تو بلے کے نشان پہ منتخب ہوئے تھے.
نہ صرف یہ کہ بلے کے نشان پہ منتخب ہوئے تھے بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا برسہ برس کا ساتھ تھا، تو وہ بھی بک گئے. تو اور جس نے نہیں بکنا وہ نہیں بکے گا. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ کون جو ہے وہ قوم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور عمران کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور کون جو ہے وہ نظام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو مگر ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. عوام کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ 8300 پہ میسج بھیجیں، یہ معلوم کریں کہ ان کا انتخابی پولنگ اسٹیشن کہاں ہے. 8 کی تاریخ کو جلد از جلد نکلیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ جائیں اور جا کے الیکشن میں حصہ لیں. پی ٹی آئی کے جو منتخب کردہ امیدوار ہیں اس کے انتخابی نشان پہ ٹھپا لگائیں. اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے بہت ساری ایپس نکالی ہوئی ہیں، واٹس ایپ گروپس چل رہے ہیں، تو یہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ صحیح کینڈیڈیٹ کون ہے، اس پہ جا کے ٹھپا لگا دیں. پی ٹی آئی کے جو تنظیم ہے، جو کچھ اس وقت آن دا سرفیس ایکٹیو ہے یا ہو سکتی ہے ایکٹیو، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا صرف ایک کام ہے، ان کو صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ الیکشن والے دن ان کے پاس پولنگ ایجنٹس پورے ہوں، وہ وہاں کھڑے رہیں، بیٹھے رہیں، اور جب تک کہ ان کو وہ سائنڈ فارم نہیں مل جاتا رزلٹ کا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہ نکلیں. اس کے لیے کئی چیزیں ہو رہی ہیں. شفٹس لگانی چاہیے کیونکہ صبح سے جو بندہ 6 بجے سے بیٹھا ہوا ہے وہ تھک جائے گا، تو 3-4 بجے جو ہے فریش لوگوں کو بھیجا جائے جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی 5 بجے کے بعد، تاکہ وہ فریش ہوں اور وہ رات کے 9-10 بجے تک فوکس کر سکیں. جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس کی سرٹیفائیڈ کاپی جو ہوتی ہے وہ لے کے نکلنا، جس پہ سائن ہوتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے. تو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے، اس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں ان کو صرف اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ان کو ہر حال میں نکلنا ہے اور جا کے الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالنا ہے. یہی حالات اس وقت چل رہے ہیں. گہما گہمی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے الیکشن کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کے پی میں تو کلین سویپ ہوگا پی ٹی آئی کا. پنجاب میں اٹ وڈ بی اے ریئلی ٹف بیٹل کیونکہ وہاں مسلم لیگ نون اور چودھری نظام بھی پورا زور لگائیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی سرخرو ہوگی. لاہور کے جو سروے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی تمام سیٹوں پہ ایکسیپٹ فار 3 سیٹس جیت رہی ہے، اور 3 سیٹوں پہ جس پہ کہ پی ایم ایل این کے چانسز ہیں وہاں پہ بھی پی ٹی آئی ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. سندھ میں سمجھتا ہوں اربن سندھ میں کلین سویپ ہوگا، اور رورل سندھ میں بھی کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو بہت ٹف ٹائم دے گی. تو اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. دیکھنے کا شکریہ. پلیز لائک سبسکرائب آور چینل، بیل آئیکن پہ کلک کریں، دیکھتے رہیں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.